الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اس عنوان پر آپ بصیرت افروز تقریر سماعت کر چکے ہیں. میں نے صرف قالوا ربنا اللہ اور ثم استقاموا کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش و جسارت کی ہے. پروردگار عالم جل مجدہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثم استقاموا کی منزل پر اس طرح سے قائم فرمایا ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں سرکار کی زندگی ہمارے لیے شاہراہ ہے. غور کریں آپ، سرکار دو عالم اگر کبھی نماز پڑھتے، کبھی نماز چھوڑ دیتے، کبھی نماز پڑھتے، کبھی نماز چھوڑ دیتے، نماز کبھی پڑھتے کبھی نماز چھوڑ دیتے، تو ساری امت اسی میں مبتلا ہو جاتی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثم استقاموا کی ایسی تشریح فرمائی ہے اپنی زندگی سے کہ کبھی سرکار نے نماز نہیں چھوڑی. اور اگر کسی وقت سرکار نے نماز چھوڑ دی تو وہ بھی اس لیے کہ امت کی مصیبت کم ہو جائے. غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 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 نماز تہجد ادا کی، اور وہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم رات کو کھڑے ہوتے ہو مصلی پر تو مجھے پیار آتا. میرے محبوب راتوں کو ضرور کھڑے ہوا کرو. یا ایھا المزمل، ایک کملی کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے ایک حصے میں چاہے وہ آدھی رات ہو چاہے رات کا کوئی حصہ ہو، میرے محبوب تم کھڑے ہو جایا کرو، کیونکہ تم جب کھڑے ہوتے ہو تو ہماری رحمت کو پیار آتا ہے. تو اس میں استقامت ایسی تھی کہ زندگی کے آخری لمحے تک بھی سرکار نے نماز تہجد نہیں چھوڑی. اور یہ بھی ذہن میں اپنے رکھنا چاہیے کہ دنیا کے عام انسانوں سے مقام محمدی بہت بلند ہے. ساری امت اس پر عمل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سرکار کے لیے تو فرض قرار دیا پروردگار عالم نے کہ میرے محبوب نماز تہجد تم پر فرض ہے. امت کے لیے معافی دیتے رہے، اگر وہ تمہاری نقل کرے گی تو ہم بھی اس کو پیار کریں گے اور اس پہ اپنی رحمت لٹائیں گے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی
یہ میں نے حضرت غوث الوقت چراغ ربانی کی ایک نظم سے حاصل کیا ہے۔ رونے لگی حضرت عائشہ، رو رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ، قیامت کا دن بڑا بھاری ہوگا، قیامت کے دن کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، قیامت کے دن اپنے جسم کا ایک ایک روح اپنے ہی خلاف گواہی دے گا۔ قیامت کے دن بڑی مصیبت کا دن ہوگا، پلسرات سے کیسے گزر سکیں گے، آفتاب محشر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی، خدا ناراض ہوگا تو اس کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رو رو کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ نماز تہجد کی پابندی کرو، اللہ تمہاری ساری مشکلیں آسان فرما دے گا۔ تو حضرات محترم، یہ نماز تہجد اولیاء کرام نے اپنے لیے ضروری لازمی قرار دے دی اور انہوں نے کہا نہیں یہ نماز تہجد پڑھیں گے۔ حضور غوث الوقت چراغ ربانی مولانا محمد کامل نعمانی قدس اللہ سرہ العزیز کا حال یہ تھا کہ 2:30-3 بجے رات کو بستر سے اٹھ جاتے تھے، اور غور کرو اٹھے تو خادم کی طرح سے سرکار صوفی محمد جان ان کے پیچھے پیچھے رہتے، ان کے لیے وضو کا، ان کے لیے استنجے کا پانی لے کر کے دور جاتے، آج کا دور نہیں تھا، اور وہاں جاتے وہیں پر پانی رکھ دیتے، پھر دور ہٹ جاتے، آپ استنجے سے فارغ ہوتے، پھر آپ لوٹا لے کر کے واپس آتے۔ اس کے بعد حضرت غوث الوقت چراغ ربانی کے لیے وضو کا پانی لاتے اور آپ وضو کرتے، اور یہ وضو ایسا وضو ہے، ایسا وضو ہے کہ یہ وضو ہے تو کہ اپنے ہی سے بغیر کسی کی مدد کے وضو کرنا چاہیے، لیکن جب کسی کو مقام رفیع عطا کرنا ہوتا ہے، بلند درجہ دینا ہوتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے تم وضو کراؤ۔ ارے میرا تو معاملہ میرے ساتھ ہے، لیکن مجھے وضو کرانے کی وجہ سے تمہیں بھی پروردگار اجر عظیم عطا فرمائے۔ وضو کیا، آپ وضو کر لیا، ساری رات بستر پر اپنے پیر کا پاؤں دباتے رہے، اور جب ضرورت ہوئی تو ساتھ ساتھ رہے۔ وضو کے بعد حضرت غوث الوقت چراغ ربانی نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ صوفی صاحب جائیے، آپ بھی اب تھوڑی دیر آرام کر لیجیے۔ تو اب آرام کا وقت کہاں تھا، پیر کا حکم تھا، لہذا بستر پر لیٹ گئے، مگر سوئے نہیں، فوراً اٹھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بھی نماز تہجد ادا کی۔ حضرات محترم، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرید کو اپنے پیر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ پیر خود صاحب استقامت نہیں، تو وہاں کا معاملہ تو کچھ عجیب ہی تھا۔ رات بھر جاگتے رہے، نماز تہجد بھی پڑھ لی، اور فجر و اشراق کے بعد
پھر اپنے کام میں لگ گئے. غوث الوقت چراغ ربانی کی خدمت میں لوگ اشراق کے بعد آنے لگتے تھے. ہم یہاں پر صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ استقامت جو پیر و مرید کو حاصل ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سرکار صوفی صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز تہجد کے پابند تھے. ارے اس سلسلے کا خاص فیض یہ ہے کہ جو بھی اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے اور پیر کا ہو جاتا ہے، پیر کے نقش قدم پہ چلنے لگتا ہے، وہ بھی نماز تہجد کا پابند ہو جاتا ہے. ذہن میں بات رکھو، نماز تہجد کی پابندی کے بعد اوراد و وظائف یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا. عام طور پر لوگ ذکر و وظائف کو ایک ہی معنی میں شمار کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک چیز ہے، آپ روز سورہ یاسین پڑھیے، روز قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روز آپ کسی اسم کا وظیفہ پڑھیے، اس پر قائم رہیے، اس کا آپ کو فیض ملے گا. لیکن روحانیت کا جو مقام ہے، اس مقام پر زینہ بزینہ آگے بڑھنے کے لیے ذکر الہی کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی تلاوت سے معرفت الہی نہیں ملے گی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حدیث پاک کی پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کو مقام نصیب نہیں ہوگا. ضرور مقام نصیب ہوگا، لیکن سینہ بزینہ معرفت الہی کی جو منزل ہے وہ ذکر الہی سے ہی حاصل ہوگی. اب اس کو دیکھو، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں بھی معرفت الہی کا راستہ عطا کیجئے. کیا فرمایا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھی معرفت الہی کا راستہ عطا کیجئے. تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیثوں کو پڑھا کرو، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم خدا کا تقرب چاہتے ہو تو نوافل پڑھو، خدا کا تقرب چاہتے ہو تو نوافل پڑھو، اور اگر تم معرفت الہی اور اسرار ربانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ذکر کیا کرو. عرض کیا، ذکر کس طرح کروں؟ سرکار نے فرمایا، علی آنکھیں بند کرو. تو آنکھ بند کر لیا. سرکار نے فرمایا، علی جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح تم پڑھو. اور سرکار نے فرمایا، لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ جو کہا سرکار نے، تو حضرت علی نے اسی وقت کہا، معرفت کے سارے راستے کھل گئے اور پروردگار عالم جل مجدہ کی راہ ہم کو نصیب ہو گئی. میرے نبی کے لیے راستے بند نہیں تھے، میرے نبی کے لیے تو ہر راستہ کھلا تھا. وہ تو مقام قاب قوسین کی مقدس منزل پر فائز ہونے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تو انہیں حاصل تھا ہی، لیکن ہماری اور تمہاری ہدایت کے لیے سرکار نے فرما دیا کہ اے علی تم کرو، اور تمہارے سلسلے میں قیامت تک، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تمہارے سلسلے میں قیامت تک جتنے بھی ہوں گے وہ جب لا الہ الا اللہ آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو ہم انہیں معرفت کی منزل عطا کریں گے اور ان کی روحانیت کا دروازہ کھول دیں گے. حضرات محترم،
پیر کو مرید کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے؟ اس کو سن لو. معرفت جنہیں حاصل ہے وہی معرفت کی راہ بتا سکتے ہیں. جن کی روحانیت بلند ہے وہی تمہیں بلند درجہ روحانیت کا دے سکتے ہیں. اما جو خود بلند نہ ہو وہ دوسروں کو بلند کیا کرے گا؟ حضرت مخدوم عبدالحق رودولوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے بزرگ کہ اپنے وقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. سلسلہ چشتیہ صابریہ میں ان کو بڑا مقام حاصل تھا. حضرت مخدوم عبدالحق رودولوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے عظیم الشان فقیر و درویش تھے کہ ان کی نظیر نہیں ملتی. انہوں نے اپنے پیران عظام کی جو شان تھی اس کی جھلک اپنی زندگی سے دکھائی. بھائی آپ لوگ برا نہ مانیں، کیا کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے پیران عظام کی شان دکھائیں؟ زندگی تو ان کی چھپی ہوئی نہیں. سلسلہ بسلسلہ وہ چیز دنیا میں زندہ ہے، کتابوں میں درج ہے. اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کرو. حضرت مخدوم عبدالحق کی بارگاہ میں ایک مرید عرض کرتا ہے، سرکار میں تو نادان ہوں، کچھ جانتا نہیں. ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ مرید کو پیر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ حضرت مخدوم عبدالحق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور دیکھ وہاں پر سب مٹی کے ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. ایک ڈھیلا اڑالا، وہ گیا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر کے لے آیا سرکار دینے کا. قریب میں ایک جگہ گڈھا تھا، اسی میں پانی بھرا ہوا تھا. آپ نے فرمایا لے جا اس کو اس میں ڈال دے. سوال دیگر جواب دیگر. مٹی کا ڈھیلا اس میں ڈال دیا. اب وہ سوچنے لگ گیا کہ سرکار نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں، سرکار نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں. میں نے پوچھا، سرکار نے بتایا نہیں. ارے کام کرا لیا، مٹی کا ڈھیلا اٹھا لا اور اس گڈھے میں ڈال دو. تو میں نے اس گڈھے میں ڈال دیا. میرے سوال کا جواب دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میرے سوال کا جواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. پیر اگر سوال کا جواب نہ دے تو یہ بھی ہدایت ہے، اور پیر اگر سوال کا جواب دے تو یہ بھی ہدایت ہے. اس میں بڑی شان ہے. میں ابھی 2 سطر کی گفتگو کے بعد آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. حضرت شیخ عبدالحق رودولوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھنٹوں گزر جانے کے بعد فرمایا اس شخص سے کہ جا، وہ جو مٹی کا ڈھیلا تو نے ڈالا تھا اس کو نکال لا. جب وہ اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو مٹی کا ڈھیلا تو پانی میں گل گیا تھا، مٹی پانی ہو گئی تھی. وہ نکالنا چاہتا تھا تو نکلا نہیں.
فرمایا دیکھ تیرے سوال کا جواب یہی ہے، مرید کو پیر کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے جس طریقے سے کہ پانی میں مٹی گھل گئی اور اس کا وجود ختم ہو گیا، پانی پانی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پیر کی شان ہے وہی مرید کے اندر بھی ہو جانا چاہیے۔ حضرات محترم، دنیا میں ایک بادشاہ گزرا، بادشاہ بہت عظیم بادشاہ، سکندر اعظم اسے کہتے ہیں۔ ارسطو اس کا استاد تھا، وہ سکندر اعظم اس کے بعد کہتا ہے، سکندر اعظم کہتا ہے ارسطو سے، ایک خادم کے ذریعہ کہلاتا ہے کہ جا کے کہہ دینا جا کے کہہ دینا کہ میرا کہنا میرے عمرا عمائدین سلطنت مانتے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے اوپر لوگ چلے، لوگ روک دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، لوگ روک دیتے ہیں۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ٹھیک ہے، تو میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا نہیں۔ سرکار کیا کرے؟ اس خط کو جو سکندر اعظم نے لکھا تھا وہ خط ارسطو نے دیکھا، پھینک دیا، اپنے کام میں لگا رہا۔ سکندر اعظم کا جو غلام اس چٹھی کو لے کے آیا تھا، اس نے کہا یہ تو بادشاہ وقت کی توہین ہے، اس کا خط پھینک دیا، اس کی کوئی بات نہیں سمجھی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا۔ سکندر نے پوچھا میرے خط کا کوئی جواب لائے؟ سرکار نے کچھ فرمایا؟ میرے استاد ارسطو نے کچھ کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں کہا، آپ کا خط دیکھا، پڑھا، پھینک دیا۔ تو بشریت کا تقاضا، تھوڑی دیر کے لیے تو دل کو ایک ٹھیس لگی کہ میری توہین کر دی گئی، لیکن پھر اسے ہوش آیا۔ استاد تو عزت دینے والا ہوتا ہے، بے عزتی نہیں کرتا۔ اس کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے۔ غور کرتے کرتے اس نے کہا اس غلام سے کہ اے میرے غلام، اتنا بتا کہ خط پڑھنے کے بعد پھینک تو دیا تھا انہوں نے، لیکن اس وقت ارسطو کام کیا کر رہا تھا؟ کہا وہ باغبانی کر رہے تھے، پرانے درخت کو زمین سے نکال رہے تھے اور اس کی جگہ نیا پودا لگا رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سکندر نے کہا کہ اب اس سے بڑھیا کون سا جواب ہو سکتا ہے؟ تم نے نہیں سمجھا، میرے استاد نے میرا جواب دے دیا اور برحق ہے وہ جواب۔ اس کے بعد سکندر نے جو بڑے وزیر تھے ان کو آگے کر دیا، ان کی جگہ دوسرے کو لے آیا۔ اسی طریقے سے جتنے حکام اور افسران تھے ان کی جگہ بدل دی، کسی کو ریٹائر کیا، کسی کو آگے کیا اور نئے لوگوں کی بھرتی کی۔ تو جتنے نئے لوگوں کو لے آئے وہ سب اس کا کہنا ماننے والے تھے۔ اب جب وہ کچھ کہتا تھا تو سب اسی کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اب سکندر اعظم کی سمجھ میں بات آ گئی کہ استاد ہوتا ہے، اس کا چپ رہنا بھی ہدایت ہے اور اس کا بولنا بھی ہدایت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔